خلاصہ قرآن کی 28ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی پر رونق محفل میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 کا خلاصہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، سورہ نحل یہ مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر 128 آیتیں ہیں۔ مکی سورہ ہونے کے اعتبار سے اس سورہ کے اندر توحید کے بارے میں ہے، شرک کے بارے میں ہے، اسی طرح زمانی جاہلیت کے رسم و رواج کا کچھ طریقہ ہے، اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ یہ سورہ شروع ہو رہی ہے ڈرانے کے ساتھ، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ گیا، جلد بازی نہ کرو، اس کی ذات پاک ہے، بلند ہے اس چیز سے جس کو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے اپنے وحی کے ذریعے، اور بندوں پر وحی کو اتارتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے لیے چن لیا ہے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ڈرائیے، کہیے اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں، مجھ سے ہی ڈریں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان دیکھے، انسان کیسے وہ پیدا کیا گیا ہے، وہ نطفے سے، حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اور کھلا ہوا جھگڑالو ہے۔ چوپائے کو ہم نے بنائے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ یہ گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، تم اس پر سواری کرتے ہو، اور تمہاری زیب و زینت کی یہ چیزیں ہیں۔ گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اعتبار سے جائز ہے، اس کا کھانا، گھوڑے کا کھانا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص فی لحوم الخیل۔ صحیح بخاری کتاب الذبائح والصید، کتاب نمبر 72، باب نمبر 27، باب فی لحوم الخیل، حدیث نمبر 5520۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے کھانے سے منع کر دیا ہے، اور گھوڑے کے گوشت کے سلسلے میں رخصت دے دی ہے۔ رخصت ہے، آدمی اس کو چاہے تو کھا سکتا ہے۔ تذکرہ اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ کون ہے اللہ؟ وہی اللہ جو بارش نازل فرماتا ہے، وہی اللہ درخت اگاتا ہے، تم اس کے ذریعے اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ زیتون کا درخت اگا رہا ہے وہی اللہ جو انگور کا درخت اگاتا ہے۔ غور کرو، اس میں نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند ستارے تمہارے ماتحت کر دیے، وہی اللہ جس نے سمندروں کو بھی تمہارے ماتحت کر دیا۔ تم سمندر میں جاتے ہو، سواری کرتے ہو، مچھلیاں نکالتے ہو اور کھاتے ہو، لحمن طریہ، وہ تازہ گوشت ہے۔ بھلا بتاؤ، جس نے پیدا کیا اور جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، کیا دونوں برابر ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ جن کو پوج رہے ہیں، وَالَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پوجا جا رہا ہے، اس نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وہ خود نہیں جانتے کب انہیں اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، ان کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، کہاں ہیں ہمارے شرکا جن کو تم لوگوں نے معبود بنایا تھا، جس کے بارے میں تم جھگڑ رہے تھے، کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے جب کافروں کی روح کھینچی جا رہی ہے تو کیا منظر ہوتا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم
فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. ظالموں کی روح نکالی جا رہی ہے تو اس وقت وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں. آخری وقت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. جاؤ جہنم کے عذاب میں داخل ہو جاؤ. اس کے برخلاف جو لوگ نیک ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، فرشتے ان کی روح نکالتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. نیک لوگوں کی روح فرشتے نکالتے ہیں، پہلے آ کر سلام کہتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہم لوگوں کی روح فرشتے نکالے. آمین. فرشتے سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد روح نکالتے ہیں. کہتے ہیں جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ جو عمل کرتے تھے. یاد رکھیے کوئی بھی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی رحمت کنہیں حاصل ہوگی؟ انہیں مل سکتی ہے جس آدمی نے نیک عمل کیا ہے. بھلا بتائیے عمل کے بغیر اللہ کی رحمت مل سکتی؟ نہیں مل سکتی. ان کافروں کا، مشرکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتے. اللہ چاہ رہا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، ورنہ اللہ ان سب چیزوں کو ختم کر دیتا. اللہ فرماتا ہے نہیں، رسول کا کام ہے تبلیغ کرنا، پہنچانا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا ہے. کس کام کے لیے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے دور ہو جاؤ، طاغوت سے پرہیز کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. رسول کا کام کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے بھیجا ہے. کیا رسول بھیجا؟ ہم نے وحی کی. رسول واضح کرتے ہیں. لوگوں سے کہا جا رہا ہے لوگوں جن کے پاس علم ہے ان سے جا کے مسئلے پوچھو اگر نہیں معلوم ہے. تو یہ جمع کا صیغہ ہے، صرف ایک ہی آدمی کو خاص کرنا صحیح نہیں. جن کے پاس بھی علم ہے جاؤ ان سے پوچھو، مسئلے معلوم کرو. نبی کا کام یہ ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر ذکر کو، یعنی قرآن کو. آپ کھول کھول کر بیان کیجئے تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اللہ کی ذات تو وہ ہے، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ سایہ بھی سجدہ کرتا ہے. دو اللہ نہیں ہو سکتے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین فانما هو الہ واحد فایای فرحبون. ان لوگوں نے دو اللہ بنا لیے. اللہ ایک ہے. جو لوگ آگ کو پوجتے تھے مجوسی لوگ، ان کے یہاں دو خدا تھے، دو اللہ تھے، ایک اہرمن اور ایک یزدان. نور کا، روشنی کا خدا اور ایک تاریکی کا خدا، ایک بھلائی کا خدا تو ایک برائی کا خدا. جی نہیں، اللہ دو نہیں، اللہ تو ایک ہے. مجھ سے ہی ڈرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. کفار مکہ کی حالت بیان کی جا رہی ہے، آگے تذکرہ ہو رہا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. بعض قبیلے ایسے تھے عرب کے اندر جیسے کنانا اور خزاع، وہ فرشتے کو اللہ کی بیٹیاں کہتے. خود تو بیٹے کو پسند کرتے لیکن اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی اولاد نہیں. اللہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں. زمانے جاہلیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو بیٹیوں کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، اپنی قوم سے چھپا پھرتا کہ کہاں اس کو اٹھائے رکھے یا پھر مٹی میں ملا دے. کیا یہ برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں؟ غلط فیصلے کر رہے ہیں. جی نہیں، اللہ کے لیے نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں. لڑکے اور لڑکیاں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. تو اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنے یہاں صرف لڑکی پیدا ہونے سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، اس میں عورت کا کیا عمل دخل ہے؟ اگر اس کا عمل دخل ہے تو ایک بھی لڑکی نہ پیدا ہو، صرف لڑکے ہی پیدا ہوں گے.
اور جب لڑکے ہی پیدا ہوں گے تو ان کے لیے لڑکی کہاں سے آئے گی؟ زمانے جاہلیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو بیٹیوں کی پیدائش کے بارے میں بتایا جاتا تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، اپنی قوم سے چھپا پھرتا کہ کہاں اس کو اٹھائے رکھے یا پھر مٹی میں ملا دے. کیا یہ برا فیصلہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں؟ غلط فیصلے کر رہے ہیں. جی نہیں، اللہ کے لیے نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں. لڑکے اور لڑکیاں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. تو اس میں شرم کی بات کیا ہے؟ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنے یہاں صرف لڑکی پیدا ہونے سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین کرام، اس میں عورت کا کیا عمل دخل ہے؟ اگر اس کا عمل دخل ہے تو ایک بھی لڑکی نہ پیدا ہو، صرف لڑکے ہی پیدا ہوں گے. اور جب لڑکے ہی پیدا ہوں گے تو ان کے لیے لڑکی کہاں سے آئے گی؟ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی. زمانے جاہلیت کی بات کچھ ایسی ہی تھی. شوہر کے تیور بدل جاتے تھے، شوہر غصے میں آ جاتا تھا، بیچاری ڈر کے مارے لے جاتی اور مٹی کے اندر زندہ ہی گاڑ آتی تھی. اسلام کا احسان ہے ان عورتوں پر کہ اس نے عورت کو انسان ہونے کا حق دیا ہے. اللہ نے ان تمام چیزوں کی تردید کی، کہا جی نہیں، انہیں بھی زندہ رہنے کا حق ہے. آگے تذکرہ ہو رہا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى. اللہ کے لیے پسند کرتے ہو اس چیز کو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ. سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 21 اور 22 میں کہا کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ کتنی بھونڈی تقسیم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ اللہ کے لیے نہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات اکیلی ہے. اللہ وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس نہ لڑکا ہو نہ لڑکی ہو نہ بیوی ہو، کوئی بھی نہیں ہو، نہ ماں باپ ہو. اللہ کی ذات تو وہ ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ کون ہے؟ اللہ نشانیاں بتلاتا ہے. دیکھو تمہارے چوپائے کے اندر، تمہارے جانور کے اندر نشانی ہے. غور کرو، ہم تمہیں پلاتے ہیں کیا؟ دودھ پلاتے ہیں. کس طریقے سے وہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکلتا ہے. عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ انگور کے درخت ہیں، کھجور کے درخت ہیں. غور کرو ان سب چیزوں پر، یہ تمہارے لیے بہترین روزی ہے. پھر شہد کی مکھی کا تذکرہ ہو رہا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. آپ کے رب نے الہام کیا شہد کی مکھی کی طرف کہ وہ اپنا گھر بنائے. کہاں؟ گھروں میں، پہاڑوں میں جا کر وہاں گھر بنائے. پھر تم ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر وہ شہد کی مکھی پہاڑوں میں، میدانوں میں گھومے، پھلوں کا رس چوس کے لائے، پھر اس سے شہد بنائے. پھر اس سے شہد بن جاتا ہے، ایک گھر بناتی ہے اپنا. اس شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد کے اندر شفا ہے. اگر آپ کو دست آتا ہو، اس حال کی بیماری ہو، تو شہد پیجئے، ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ایک آدمی آیا شکایت کرنے لگا، اللہ کے رسول میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، یعنی اسے دست آ رہا ہے، اس حال کی بیماری ہے. تو آپ نے کہا اسقہ اصلاً، جاؤ اسے شہد پلاؤ. صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 باب نمبر 24 باب الدواء المبطون حدیث نمبر 5714. اللہ نشانیاں بیان فرماتا ہے وہی اللہ جس نے تمہارے جانوں میں سے، تمہیں میں سے جوڑے جوڑے کو بنایا. دیکھو غور کرو، تمہارے پوتے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں. اللہ کی ذات تو وہ ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے بعض کو بعض آدمی پر فضیلت دی ہے روزی میں، رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہر آدمی کو اللہ نے مالدار نہیں بنایا اور ہر آدمی کو اللہ نے غریب نہیں بنایا.
ہر آدمی کو اللہ نے سیٹھ نہیں بنایا اور ہر آدمی کو اللہ نے نوکر نہیں بنایا. یہ اللہ کا نظام ہے. کچھ نوکر بھی ہیں, کچھ سیٹھ بھی ہیں. اگر سبھی مالدار ہو جائیں تو نوکری کون کرے گا, اور سبھی نوکر ہو جائیں تو سیٹھ کون رہے گا؟ اللہ کا نظام چل رہا ہے, جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس کو سیٹھ بنایا اس سے خوش ہے وہ, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں جس کو نوکر بنایا اس سے وہ ناراض ہے. جی نہیں, اللہ کا نظام ہے, وہ چلا رہا ہے. فلا تضربوا للہ الامثال, لوگوں اللہ کے لیے مثالیں مت دو. اللہ عالم الغیب ہے, غیب کی باتیں جانتا ہے, سمیع ہے, سننے والا ہے, بصیر دیکھنے والا ہے. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آدمی اللہ سے مانگے, کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے رینگنے کی آواز کو جانتا ہے. دنیاوی بادشاہ غیب نہیں جانتے, اس لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے. تذکرہ ہو رہا ہے وہی اللہ جس نے تمہارے لیے گھر بنائے, جانور بنایا. آگے بیان کیا جا رہا ہے, نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. کیا کہا؟ قیامت کے دن ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے, ہم نے آپ کے اوپر ذکر اتارا ہے, قرآن اتارا, واضح کیجئے لوگوں کے لیے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ بھلائی کا حکم دیتا ہے, انصاف کا حکم دیتا ہے, احسان کا حکم دیتا ہے, قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, بے حیائیوں سے روکتا ہے, نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم لوگ نیک بن جاؤ. قریبی رشتہ داروں کو لوگ نہیں دیتے کیونکہ نام نہیں ہوگا وہاں. عہد و پیمان کا خیال رکھو, جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت, اللہ پورا بدلہ دے گا. یاد رکھو مال خرچ کرو جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. ایک حدیث کے اندر آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یقول العبد مالی مالی, آدمی کہتا ہائے میرا مال, ہائے میرا مال. وان مالہ من مالی ثلاث, لیکن اس کے مال کا صرف 3 حصہ اس کے کام آئے گا. ما اکل فافنا, جو کھا لے وہ ختم ہو جائے. او لبس فابلا, جو پہن لے وہ پرانا ہو جائے. او آتا للناس فاقتنا, یا کسی آدمی کو دے دے تو اس کے لیے صدقہ و خیرات ہو جائے. وما سوا ذلک فہو ذاہب وتارکہ للناس, اس کے علاوہ جو مال ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ دوسرے آدمی اس کو لے لیں گے. بتایا جا رہا ہے صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 باب نمبر 1 حدیث نمبر 2959. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. لوگو دیکھو جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ کہہ لو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی انسان سکھاتا ہے. جی نہیں, جس کی طرف یہ لوگ نسبت کر رہے ہیں ان کی زبان عجمی ہے, نبی کی زبان عربی ہے. إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ. اگر کسی آدمی کو مجبور کیا جائے کہ اسلام کو چھوڑ دے, کفر کا کلمہ کا, تو آدمی منہ سے تو کہہ لے لیکن دل سے اطمینان رکھے اللہ پر, تو وہ آدمی مسلمان ہے. چند حرام چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی چیزیں حرام ہیں, اس کے علاوہ بھی حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اس سے پہلے یہ آیت 3 مرتبہ گزر چکی ہے, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145. اور اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے؟ مردار حرام, خون حرام, سور کا گوشت حرام, اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام. غیر اللہ کا معنی یہ بھی کہ اللہ کے نام پر کیا جائے لیکن غیر اللہ کے لیے ہو, یہ بکری فلاں کے لیے ہے, یہ گائے فلاں کے لیے ہے, تو یہ ماننا, لیکن اللہ کے نام پر کرنا وہ بھی غلط. دعوت و تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم من ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. حکمت کے ساتھ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے, نصیحت کے ساتھ, بہترین نصیحت کے ساتھ, اور کبھی ضرورت پڑے تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کیجئے. آپ کو جتنی تکلیف پہنچی ہے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن صبر کریں تو بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.